رہتے تھی. اس نے یوں کہا کہ میں بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں اور میں حضرت عمر کا وائٹ ہاؤس دیکھنا چاہتی ہوں. لوگوں نے بتایا، اس بڑھیا نے دیکھا کہ ہمس کے سارے لوگ بڑے خوشحال ہیں اور آرام میں ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے زیادہ خوشحال ہوں گے. پوچھا ان کا وائٹ ہاؤس کہاں؟ تو بتایا یہ مکان ہے. مکان بالکل سیدھا سادہ اور کچا. اندر داخل ہوئی. ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، چکی پیس رہی تھی، جھاڑو مار رہی تھی. اس سے جا کر پوچھا کہ میں بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں. کام کر کے اس نے کہا کہ بولو کیا بولتی ہو؟ انہوں نے کہا تیرے سے ملنے نہیں آئی، بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں. ان کا وہ بیگم فاطمہ میں خود ہوں. بڑھیا نے بڑا تعجب کیا کہ سارا ہمس تو خوشحال ہے اور تم کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو. باتیں ادھر ادھر کی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے یوں کہا کہ بیگم یہ جو مزدور تم نے رکھ چھوڑا ہے اس کو بدل دو تو اچھا ہے. یہ جو گارا اور چونا اور اینٹ لگانا جو کام کر رہا ہے مزدور، اس کو بدل دو تو اچھا ہے، کیونکہ کام کرتے کرتے بار بار یہ تم کو دیکھ رہا ہے، بار بار یہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو بیگم کو جو مزدور دیکھے وہ اچھا مزدور دے. تو فاطمہ نے کہا جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو میرے شوہر ہیں. اس بڑھیا نے کہا کہ یہ تو سارے خوشحال پبلک اور تم پبلک کے چلانے والے اتنے پریشان، اس کی کیا وجہ؟ تو فاطمہ نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی قربان کر دی تو لوگوں کی اجتماعی زندگی بن گئی، اور اگر ہم اپنی انفرادی زندگی بنانے پر آتے تو لوگوں کی اجتماعی زندگی قربان کر دی پڑتی. یہ لوگ سارے پریشان ہوتے تب ہماری انفرادی زندگی بنتی، اور ہم نے اپنی انفرادی زندگی قربان کی تو اجتماعی زندگی بن گئی. یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے. اپنی انفرادی زندگی آدمی اگر قربان کرے تو مجموعی زندگی بنے گی، اور اگر اپنی ذاتی زندگی کے بنانے کے فکر میں پڑ جائے دنیاوی، تو پھر مجموعی کی زندگی گزرتی ہے، جو آج پورے عالم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا. 9 لڑکے 9 لڑکیاں چاروں طرف جمع ہوئے. حضرت عمر نے یوں کہا کہ پہلے بادشاہوں کی طرح میں تمہارے لیے زمین جاگیر چھوڑ سکتا تھا، لیکن تم لوگ مزے اڑاتے اور تمہارا باپ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوتا. یہ اچھا ہے؟ یا تمہارے لیے 7 دن کا کھانا بھی نہیں اور میں قبر کے اندر جا رہا ہوں. وہ لڑکے وہ لڑکیاں حضرت عمر کی صحبت پہ رہ کر بڑے دیندار تھے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ دنیا تو یوں بھی چھوٹنے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. چنانچہ انہوں نے سب نے کہا ہم خوش ہیں. پھر قوم کے ایک چودھری آئے. انہوں نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا غصہ کیا، اور غصے میں یوں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے تو اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑا اور تم اپنی اولاد کو اتنا کنگال چھوڑ کے مر رہے ہو. 2.5 سال کے اندر اتنا کنگال بنا دیا. تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو دیندار بنایا ہے اور نیک بنایا ہے، اور میں ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جاتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا اللہ والی ہے. لوگ
کے حوالے کر کے جاتے ہیں، جاگیرداروں کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور میں اپنی اولاد کو حوالے کر کے جاتا ہوں اللہ کے، کیونکہ میں نے ان کو نیک بنایا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور نیکوں کا اللہ والی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد جو ورثہ کیا گیا تو لڑکوں کو جو ورثہ ملا وہ 18 درہم، تقریباً 4.5 روپے، اور لڑکیوں کو جو ورثہ ملا وہ 9 درہم، یعنی تقریباً 2.25 روپے۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ورثہ۔ یہاں پر ذرا مجھے ایک بات یاد آئی، میرے محترم دوستو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حالات کی بنا پر ایسی مجبوری باتیں ہوئی تھی کہ انہیں سارا مال لگانا پڑا لوگوں کے فیصلے چکانے کے لیے۔ میرے محترم دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سارا ختم کر کے پھر دنیا سے جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ایسا چھوڑ کر مت مرو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرے۔ اولاد کو بھیک مانگنے والا بنا کر مت مرو، لیکن اس کا یہ مطلب کہ اولاد خوشحال رہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دین کو اجاڑ کر اور اولاد کو خوشحال بنایا جائے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ میرے محترم دوستو، جتنی دنیا اللہ نے طے کر دی وہ مل کر رہے گی، ساری اولاد کو دین کی دعوت پر لگایا جائے، انہیں دیندار بنایا جائے۔ اگر اولاد میں سے دین کو نکال کر اور اولاد کو خوشحال بنایا تو یہ بڑا مہنگا سودا کر دیا آپ نے، بہت مہنگا۔ 60 سال کی عمر ایک بڑے میاں کی، ان سے پوچھا گیا تمہاری اولاد کتنی اور تم نے کیا کارنامہ 60 سال میں کیا؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں میرے 10 بچے، 10 لڑکے ہیں، اور ہر لڑکے کے لیے میں نے کار بھی خریدی، کاروبار بھی الگ کر دیا، مکان بھی میں نے دے دیا، میرے سارے لڑکے خوشحال ہیں، یہ میرا کارنامہ ہے، اور اتنا بینک بیلنس ہے سارے لڑکوں کے لیے۔ اس پر پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ان لڑکوں میں دینداری بھی ہے کہ نہیں؟ ان کا دین کی تو رمق بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج، بالکل بے دین ہے۔ تو کہنے والے نے سمجھایا کہ بڑے میاں یہ تم نے بڑا مہنگا سودا کیا، قبر قربان کر دی، جنت قربان کر دی، دین قربان کر دیا، اخلاق اور اعمال ایمان عبادات قربان کر دی، اور لڑکوں کو خوشحال بنایا، کہ تو بڑا ہی تم نے مہنگا سودا کر دیا۔ سودا تو سستا لینا چاہیے تمہیں۔ اور اس پر پھر ایک مثال دی کہ ایک بڑے میاں تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹے سے کہا بیٹا چائے لاؤ، بیٹا چائے لایا، ساری مجلس نے چائے پی، بڑی تعریف چائے کی، بہت بڑھیا چائے بنائی۔ اتنے میں کسی نے آ کر بڑے میاں سے یوں کہا کہ تجوری میں جو 5 کروڑ روپے آپ کے رکھے تھے وہ 5 چولہوں کے اندر جلا کر یہ چائے بن کے آ رہی۔ دیکھا تو صحیح نکلی بات۔ اب سارا مجمع جو ہے وہ لان تان کرنے لگا اور یوں کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا بے وقوف لڑکا۔ حالانکہ چائے برابر میٹھی بھی ہے، لبدوز بھی ہے، لبسوز بھی ہے، لبریز بھی ہے، سب کچھ ہے اس چائے میں، لیکن سارے لان تان کر رہے۔ کیوں؟ کہ جو چائے پرائمس کے چولہے پر بن سکتی تھی یا کوئلوں پر بن سکتی تھی، 5 کروڑ کی نوٹیں جلا کر وہ چائے بنائی۔ بالکل اسی طرح ان بڑے میاں کو جتنا صدمہ 5 کروڑ کی نوٹوں کے جلنے کا ہوگا، اس سے زیادہ صدمہ اس آدمی کو اپنے مرنے کے وقت میں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر مرا، لیکن اس اولاد کے اندر دینداری نہیں چھوڑی اور وہ اولاد بے دینی کے ساتھ رہی
اور بے دینی کے ساتھ نسلیں چلتی رہی۔ اس لیے میری دستہ گزارش ہے کہ میں یہ تو کہوں گا نہیں کہ اولاد کو کنگال بنا کے مرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اولاد کو دیندار بنانے کا فکر کیا جائے۔ دنیا مقدر میں کم ہوگی تو کم ملے گی، زیادہ ہوگی تو زیادہ ملے گی۔ میرے محترم دوستوں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دفن کیے گئے اور حکومت پھر بھائی کے ہاتھ میں آ گئی سلیمان کی، اس کے اندر دین نہیں تھا، تو اس نے بیت المال کو کھول کے دیکھا تو خالی، تو اسے شبہ ہوا کہ ہمارے بہنوئی نے سارا مال ہضم کر دیا۔ بہن کے پاس آئے، سارا شاہی گھرانہ حضرت فاطمہ سے ملا اور یوں کہا کہ رات کا وقت جو ان سے گھر میں وہ گزارا کرتے تھے وہ گھر ہمیں دکھا دو۔ بہن تھی، محرم تھی، چابی لے کر کھڑی ہوئی اور وہ گھر دکھا دیا۔ سارا شاہی گھرانہ اندر داخل ہوا، دیکھا تو کہیں سرنگ بھی نہیں جہاں انہوں نے مال چھپایا ہو، اور مال ظاہر بھی نہیں۔ مصلی رکھا ہوا ہے اور نماز کی ساری صورتیں وہاں پر ہیں۔ بہن سے پوچھا کہ ہمارے بہنوئی یہاں پر آ کر کیا کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے یوں کہا کہ دن بھر وہ لوگوں کے فیصلے چکاتے تھے، لوگوں کی زمینیں حوالے کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اس مصلی کی پیٹھ پر وضو کر کے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے اور ہچکیاں مار مار کر روتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اللہ جب قیامت کا دن آئے گا اور تیرے دربار عالی کے اندر حاضری ہوگی تو اس وقت میں یہ جو پبلک ہے ان سے تو ہر ایک سے اکیلے اکیلے سوال ہوگا، لیکن میں چونکہ اجتماعی کام کو لے کر چل رہا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ قیامت میں میرا کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قیامت کا جو استحضار اور آخرت کا جو استحضار دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی کو بہت صحیح رخ پر لاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، مدینہ منورہ میں حضرت عمر تھے، اتنے میں ایک تجارت کا قافلہ مدینے کے قریب آ کر اترا، تجارت کا قافلہ۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، فکر ہوا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، تو حضرت عمر خود پہرے داری پر گئے وہاں پر اور اپنا ایک ساتھی بھی لے لیا، دونوں نے باری باری نماز پڑھی اور پہرا دیا۔ اس قافلے کے اندر بچے کے رونے کی آواز آئی، آدمی بھیجا کہ ماں سے کہو بچوں کو چپ کر رکھے، لیکن بار بار بچہ روتا تھا۔ ماں نے اس آدمی سے یوں کہا کہ حضرت عمر نے جتنا وظیفہ سالانہ مقرر کیا ہے ہمارا، اس میں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہم تندرست ہیں، بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جب بچہ دودھ چھوڑ دے، تو میں اپنے بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ میرے کو ملے اور ہمارے گھر کا خرچہ پورا ہو۔ میرے محترم دوستو، یتیموں اور مسکینوں کی جو تنگیاں اور تکلیفیں ہیں وہ جو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں مار کر روئے اور یوں فرمانے لگے کہ نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے رلا رہی ہوں گی۔ قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ پاک نے عمر سے اگر یہ پوچھا کہ تیرے ماتحتی کے اندر رہنے والے اتنے بچے روئے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بے چین ہو گئے،
کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا حضرت عمر نے نماز پڑھائی. جو آدمی آخری صف کے اندر تھا اس نے یوں